حتی لا یدری ما صیام ولا صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یہاں تک کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آ جائے گا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، صدقہ کس کو کہتے ہیں۔ لوگ بھول جائیں گے روزہ، نماز اور صدقہ کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور آج ایک بڑی تعداد آپ کی اور ہماری ہے جسے 5 ٹائم کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بھی بیچارے وہ بالکل جمعہ کی نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، اگر 1 بجے جمعہ کی نماز کھڑی ہونے والی ہے تو وہ 12:55 پر مسجد میں آتے ہیں، دھیرے سے وضو کرتے ہیں اور آ کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بڑے پکے مسلمان ہیں بھائی صاحب، بڑے کا گوشت کھاتے ہیں، سر پہ گول ٹوپی لگاتے ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں۔ معاف کیجئے، 5 ٹائم کی نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں۔ 24 گھنٹے میں اگر ایک بار بھی آپ کی پیشانی آپ کے رب کے در پر نہیں جھکتی اور آپ اپنے رب کے آگے سجدہ نہیں کرتے تو آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے نبیوں کے بعد، میرے رسولوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے غلط لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں۔ نماز کو برباد وہی انسان کرتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایک بڑی تعداد ہماری اور آپ کی ایسی ہے جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ عورت کا جسم کمزور ہے، عورت نازک ہے، مگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی طاقت دی ہے۔ مرد اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتا جو عورت اپنے آنسو سے کر سکتی ہے۔ اللہ نے عورت کو جذبات کی طاقت دی ہے۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، مگر جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، بڑا پیارا بچہ ہے، اس کو قتل مت کیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، بہت بچوں کو آپ نے قتل کروایا ہے، اس بچے کو چھوڑ دیجئے، اسے ہم پال لیں گے، اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کو یہ ڈر تھا کہ میرے حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے میری حکومت کو ختم کرے گا، اور اسی ڈر سے اس نے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا۔ لیکن بیوی کی بات سن کر کے پگھل گیا، کہا چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر چاہے تو سگریٹ پینے والے شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، اور غلط کام کرنے والے شوہر کا غلط کام چھڑوا سکتی ہے۔ عورت اگر اپنے جذبات کی طاقت کو استعمال کرے، اپنے آنسوؤں کی طاقت کو استعمال کرے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اپنے گھر کے ماحول کو بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا رول ہے آپ کا۔ اگر ماں نمازی نہیں ہوگی تو بیٹیاں کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ اگر ماں پردہ نہیں کرے گی تو بیٹیاں کہاں سے پردہ کریں گی؟ ماں اگر اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھے گی تو جوان بیٹیاں کہاں سے دوپٹہ رکھیں گی؟ ماں تو سب سے پہلا اسکول ہے بچے کا، ماں سے بچے سب سے پہلے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں نماز پڑھنے والی ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، نبی اکرم کی دعاؤں کو پڑھنے والی ہوگی تو اس ماں کی گود میں پلنے والا بچہ بھی نیک بنے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھنے جاؤ تو دیندار عورت کو اپنی بیوی بنا کے لاؤ۔ خوبصورتی مت دیکھو، یہ مت دیکھو کتنی اسمارٹ ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی گوری ہے، کتنی فیئر ہے، کتنی ہینڈسم ہے، نہیں،
عورت کے اندر سب سے بڑھ کے تم دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، حیا والی ہے کہ نہیں ہے، پردہ کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، نمازی ہے کہ نہیں، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت کو آپ بیوی بنا کے لائیے، گھر کا ماحول بنے گا۔ میرے پیارے ساتھی، آج حالات بہت برے طریقے سے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان جو نسل ہے، اس نسل کے اندر آپ کو اسلام بہت ہی معمولی شکل میں مل رہا ہے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ اسلام سے بہت دور ہے، اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے پہلے اسلام مٹ جائے گا۔ حتی لا یدری ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ نماز کس کا نام ہے، روزہ کس کا نام ہے، قربانی کس کا نام ہے، لوگ بھول جائیں گے۔ حتی تبقى طوائف من الناس، اور قیامت کے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے بچیں گے جو کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، جو کلمہ پڑھیں گے تو کہیں گے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشیخ الکبیر والعجوز، اور یہ کلمہ پڑھنے والے بھی بوڑھے لوگ ہوں گے، نوجوان نسل تو کلمہ بھی نہیں پڑھے گی۔ نوجوان نسل تو اس قدر دین سے دور ہوگی کہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھے گی۔ بوڑھے لوگ، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بچیں گی جو کلمہ پڑھیں گی۔ جب حضرت حذیفہ نے یہ حدیث سنا دی تو ان کے ایک شاگرد نے، جن کا نام صلہ تھا، حضرت صلہ نے کہا کہ اے حذیفہ، جب لوگوں کو نماز کا مطلب نہیں پتا ہوگا، روزہ کا مطلب نہیں پتا، قربانی کا مطلب نہیں پتا، صدقہ کا مطلب نہیں پتا، اے حذیفہ جب لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ان کو ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اے حذیفہ جب کچھ بھی نہیں پتا تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ نے منہ پھیر لیا۔ 3 بار انہوں نے سوال کیا، 3 بار حضرت حذیفہ نے منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ حضرت حذیفہ نے فرمایا تنجیہم من النار، اے صلہ، اے میرے اسٹوڈنٹ، اے میرے شاگرد، یہی کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ابھی میرے پاس ایک نوجوان آیا، مولوی صاحب داڑھی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا مسئلہ ہے داڑھی کا؟ اس لیے کہ اب داڑھی میں بھی کئی ڈیزائن نظر آ رہے ہیں۔ کوئی داڑھی کو پورا چھوڑے ہوئے ہے، کوئی داڑھی کو کاٹ چھانٹ کر رہا ہے، کوئی فرینچ کٹ داڑھی رکھے ہوئے ہے، کوئی شاہ رخ خان ٹائپ کی داڑھی رکھے ہوئے ہے، کوئی سلمان خان ٹائپ کی داڑھی رکھے ہوئے۔ یہ داڑھی کا مسئلہ کیا ہے؟ مولوی صاحب تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت کر دیجیے، کان کھول کر کے سن لو۔ داڑھی رکھنا یہ کسی فلمی ہیرو اور کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کا فیشن نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا حکم ہے، اور اہل حدیث وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کا حکم آنے کے بعد اگر مگر اور چوں چرا کی بات کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس بات کا نبی نے حکم دے دیا اور کوئی دوسری حدیث ایسی نہیں ہے جس میں اس حکم کے بارے میں کوئی گنجائش موجود ہو، تو وہ چیز فرض ہوتی ہے، وہ چیز واجب ہوتی ہے، وہ چیز کمپلسری ہوتی ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں صرف نبی کا عمل نہیں ہے، نبی کا قول موجود ہے، نبی کا حکم موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وَعْفُ اللُّحَا، داڑھی کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا وَفِّرُ اللُّحَا، داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو۔ یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اب اس میں بعض صحابہ کا یہ عمل ملتا ہے صحیح حدیث سے کہ وہ 1 مشت سے زیادہ جو داڑھی ہوتی تھی وہ کاٹ لیتے تھے۔ تو 1 مشت سے زیادہ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے بعض صحابہ کے اس عمل کو بنیاد بنا کر کے، تو ہم اس کو بدعت تو نہیں کہہ سکتے،
اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سنت یہ ہے، افضل یہ ہے، اور اہل حدیث جس منہج کی دعوت دیتے ہیں اس منہج کا تقاضا یہ ہے کہ داڑھی میں وہ چیز بھی نہ کی جائے، اور جو نبی اکرم کی احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے، اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، داڑھی رکھنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے رشتہ نہ آنا بند ہو جائے، اس لیے کہ آج کل ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، اس نے داڑھی رکھ لیا تو کسی اچھی جگہ رشتہ جاتا ہے تو لڑکیاں کہہ دیتی ہیں مجھے اس ملا سے شادی نہیں کرنا ہے، مجھے اس ملا سے شادی نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے جب وہ داڑھی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ماں کہتی ہے کہ ارے تجھے کیا ضرورت تھی داڑھی رکھنے کی، تو اتنا ہینڈسم لگتا تھا، اتنا اسمارٹ لگتا تھا۔ سب سے پہلے باپ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ 60 سال کا بڈھا باپ سیلون میں جا کے آئینہ دیکھ دیکھ کے جب شیو کراتا ہے، اور جوان بیٹا جب داڑھی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ باپ بھی اعتراض کرتا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی بیٹا داڑھی چھوڑنے کی۔ ہم نے اس داڑھی کو مولویوں کی سنت اور مولویوں کا طریقہ بنا کے رکھ دیا کہ جو داڑھی رکھے گا وہ مولوی ہوگا۔ یاد رکھو، ارے ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ اسی ہندوستان میں ہماری سکھ قوم رہتی ہے، سکھ کمیونٹی رہتی ہے، ان کا بچہ سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر بوڑھا تک ان کے گرو کا آدیش ہے نہ وہ سر کے بالوں کو چھوتے ہیں نہ داڑھی کے بال کو چھوتے ہیں، بلکہ جو بدن کے وہ بال جو ناپاک ہیں اور جن بالوں کو ہماری شریعت میں کہا گیا کہ ان بالوں کو صاف کرنا اور ان کو صاف کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، سکھ قوم کے لوگ ان بالوں کو بھی ان کی حال پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے گرو کے آدیش کا پالن کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے بڑھ کر کے وہ اپنے گرو کا پالن کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو داڑھی نبی اکرم کی سنت ہی نہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا حکم ہے، اور داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے کہ کرو تو بھی چلے گا نہیں کرو تو بھی چلے گا، نبی اکرم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے داڑھی کے معاملے میں بھی ہم کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ کپڑا آپ پہن رہے ہیں، آپ بہترین ٹی شرٹ پہنیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جینس کی پینٹ پہنیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مرد کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر سماج آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، ان کی پینٹ دیکھو کتنی اونچی ہے، ان کا پائجامہ دیکھو کتنا اونچا ہے، تو برداشت کر لو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے جملے برداشت کر لو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور آنے والے دور میں کیسا دور آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی بن جائے گا۔ یعنی اسلام پر عمل کرنے والا زمانے کی نگاہوں میں اجنبی بن جائے گا، لوگ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے۔ آج داڑھی والا نظر آ جائے، آج اونچے پائجامے والا نظر آ جائے، آج ٹخنے کے اوپر پیٹ والا نظر آ جائے تو سب کی نگاہیں چکپکا جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ آج لوگ اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر ایمان اور تقوی کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ میرے پاس ایسے بھی نوجوانوں کے فون آتے ہیں، مولوی صاحب بینک میں جاب کرنا کیسا ہے، مولوی صاحب بینک میں جاب کرنا کیسا ہے، مولوی صاحب انشورنس میں کام کرنا کیسا ہے۔ نہیں، جائز نہیں ہے، بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ سود کے کھانے، کھلانے، لکھنے، گواہی دینے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اس لیے بینک میں آپ کام مت کیجیے۔ مولوی صاحب کیا کروں، کہیں اور جاب نہیں مل رہی ہے، جو بھی جاب مل رہی ہے بینک میں ہی جاب مل رہی ہے، انشورنس سیکٹر میں جاب مل رہی ہے، کیا کروں؟ اس نوجوان کا درد میرے دل میں محسوس ہوتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، شاید اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی پریشر ہوگا، شاید سماج کا پریشر ہوگا، پڑھ لکھ کر کے MBA کر کے بیچارہ نوکری تلاش کر رہا ہے، اور نوکری یا تو بینک میں مل رہی ہے، انشورنس سیکٹر میں مل رہی ہے۔ میں بڑے پیار سے ایسے نوجوان سے کہتا ہوں کہ بھائی پریشانی تو ہوگی، مگر اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میرے بھائی آج آپ
حرام کو چھوڑ کر کے حلال کی تلاش کیجئے، انشاءاللہ حلال کے اندر اتنی برکت اللہ دے گا کہ آپ کو حرام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی اکرم نے ایک دعا سکھائی تھی حضرت علی کو، جو بے روزگار ہمارے نوجوان اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں سے بے نیاز کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایسے بھی نوجوان ہیں جو حرام کے 1 لاکھ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، حلال کے 10,000 پر وہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ اس دور میں جب اسلام اجنبی بن چکا ہے، آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اجنبی بننا گوارا کر لیتے ہیں۔ تو آپ زمانے کی دوڑ میں مت بھاگو، زمانہ جدھر جا رہا ہے ادھر مت بھاگو، آپ یہ دیکھو آپ کا رب کیا کہتا ہے، آپ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، آپ یہ دیکھو حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے خریم الاسدی۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے صحابی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن ان کے بال تھوڑے لمبے لمبے ہیں اور کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بیچارے لمبا لمبا بال رکھتے ہیں، کانوں میں بالی لگائے رکھتے ہیں، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترم ہے کہ محترمہ ہے۔ تو حضرت خریم الاسدی کے بال لمبے لمبے تھے اور کپڑا ٹخنے کے نیچے تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، ابو داؤد کتاب اللباس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بس 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ان کا کپڑا ٹکنے کے اوپر آ جائے اور ایک ان کے بال تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں تو بہت اچھے انسان ہیں۔ خریم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے کینچی اٹھائی اور اپنے بالوں کو کاٹ کر کے چھوٹا کیا اور اپنے کپڑوں کو کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کیا اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ میرے اہل حدیث نوجوانوں اور میری پیاری نوجوان بہنوں، اگر آپ قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتی ہیں تو آپ کا لباس بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے، آپ کا شادی بیاہ بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز میں تو ایک دم پرفیکٹ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، بالکل آمین زور سے بولتے ہیں، تراویح میں کیا مجال ہے کہ 8 رکعت کے بجائے ہم 10 رکعت پڑھ دیں، ہم ساری چیزوں میں تو سنت کو فالو کرتے ہیں، مگر شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان جہیز لیتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی غریب بیٹیاں ہیں جن کا باپ مجبور ہے بینک سے لون لے کر کے وہ شادی کرتا ہے، گھر کو گروی رکھ کر کے شادی کرتا ہے، اپنے خون جگر کو بیچ کر کے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج اس جلسے میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر یہ نوجوان یہ طے کر لیں کہ میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا، میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا، میں اپنے ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، اگر صرف اتنے نوجوان بھی یہ طے کر لیں، اگر یہاں 500 لوگ بیٹھے ہیں تو 500 فیملی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، 500 پریواروں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور 500 بیٹیوں کی ودائی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی تمہارے گردنوں سے بوجھ کو اتارنے کے لیے آیا تھا، رسم و رواج کی بیڑیوں سے تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر ہم اس نبی کو فالو کرتے ہیں اور اس نبی کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی آسان کرنا پڑے گا۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی حیا کے معاملے میں، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے پردے کے معاملے میں آپ قرآن و حدیث کو فالو کیجئے۔ آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے کی کریم نہیں ہے، آپ کے ہونٹوں کی لپسٹک نہیں ہے، آپ کے میک اپ کے آئٹم نہیں ہے۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیا ہے، اس کا پردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا دور ہے، مسجد سے عورتیں نکل رہی ہیں، نبی کے دور میں مسجد میں عورتیں بھی آتی تھیں، عورتیں نکل رہی ہیں، مردوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے۔
اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ گتھم گتھا ہو رہی ہے، ایک دوسرے میں آپس میں بھیڑ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر غصہ آیا، آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، تمہارا کام بیچ راستے میں چلنا نہیں ہے، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، تم کناروں سے چلو، راستے کے کنارے سے چلو، بیچ میں سے نہ چلو، بیچ میں سے نہ چلو، تمہارا کام بیچ میں سے چلنا نہیں ہے۔ جب نبی اکرم نے اتنا کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس دن کے بعد سے عورتیں بالکل کنارے سے چلنے لگی، یہاں تک کہ بعض عورتوں کے کپڑے دیوار میں پھنس جایا کرتے تھے، مگر وہ بیچ راستے سے نہیں چلتی تھی، وہ کنارے سے چلتی تھی، کیونکہ نبی کا آرڈر تھا، نبی کا حکم تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جذبہ اگر ہماری بہنوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائے، تو آج انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ آج اس امت کی نگاہیں ہیں نوجوانوں کی طرف، نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں اس امت کو۔ آج یہ امت پریشان ہے، اس امت پر بہت طریقے کے چیلنجز ہے، اس امت کے نوجوانوں کو ڈرگز کا عادی بنایا جا رہا ہے، ان کو گندی فلموں کا عادی بنایا جا رہا ہے، ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی پروسی جا رہی ہے۔ آج مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ عشق اور محبت کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس دور میں اس امت کی اگر امید ہے تو میرے نوجوانوں آپ سے ہے، میری نوجوان بہنوں آپ سے ہے۔ آپ اگر دین پر چلنے والے بن جائیں، آپ قرآن و حدیث کے فرما بردار بن جائیں، انشاءاللہ سماج میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کون سا ایکسیڈنٹ آئے اور آپ کی زندگی کو ختم کر دے، کب کون سا بہانہ آئے اور موت آپ کے پاس آ جائے اور سانسوں کی ڈور تھم جائے اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے۔ زندگی کے جتنے لمحات ملے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزاریے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو اس کے پہلے کہ 5 چیزیں آ جائیں، 5 چیزوں کے آنے کے پہلے 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو۔ نمبر 1 شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ آج آپ جوان ہیں، آپ کے بدن میں طاقت ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کل بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، بدن کمزور ہو جائے گا، مسجد میں جانا بغیر لاٹھی کی آپ کے لیے پاسبل نہیں رہے گا۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی۔ اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کہ آپ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ۔ وصحتک قبل سقمک، اور اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ۔ آج آپ تندرست ہیں، ہیلدی ہیں، کل کون سی بیماری آ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے اچانک کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، اچانک انسان بیمار ہوا پھر مرنے کی خبر آ جاتی ہے۔ کب کون سی بیماری آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک تندرستی ہے، تندرستی کا صحیح استعمال کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ اور تیسری چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا بھی سمے ہے تو اس 5 منٹ کے سمے کا صحیح استعمال کریں، اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ کل آپ کے پاس 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، اگر آج آپ کے پاس قرآن کی تلاوت کا ٹائم ہے میرے پیارے ساتھیوں اس کو غنیمت سمجھو، کل آپ کو 5 منٹ کے لیے بھی آپ ترس جائیں گے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ۔ آج دولت ہے، کاروبار چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے، سرکاری نوکری آپ کو مل گئی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کل کیا حالات آ جائیں، بزنس بیٹھ جائے، نوکری سے سسپینڈ کر دیے جائیں، کیا حالات پیدا ہو جائیں۔ آج اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہیں اپنے پریوار کے اوپر بھی آپ خرچ کیجئے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کیجئے اور اللہ کی راہ میں بھی آپ خرچ کیجئے، صحیح جگہ اس دولت کا استعمال کیجئے۔ اور 5ویں اور آخری چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ موت آئے گی اور پل بھر میں سب ختم کر دے گی۔ ابھی 4-5 دن کے پہلے میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ بھی لگا ہو۔ گاڑی کی تصویر دیکھ کر کے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عبدالغفار صاحب تو اب دنیا سے گئے۔ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بچ گیا ہوں، لیکن اللہ نے بالکل صحیح سلامت محفوظ رکھا۔ سینے پہ تھوڑا سا تکلیف تھی، آج یہیں آپ کے
ہاسپٹل جو آپ کے دھلیان کا ہاسپٹل ہے اس میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیا، کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوٹ لگی ہے لیکن کوئی فریکچر وغیرہ کا میٹر نہیں ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی۔ اتنا بڑا حادثہ، گاڑی کو اتنی زبردست چوٹ پہنچی ہے اور گاڑی پر آگے میں بیٹھا ہوں ڈرائیور کے بغل میں، اور مجھے اللہ نے بالکل صحیح سلامت بچا لیا میرے بھائیوں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں آنے والا ہر حادثہ آپ کو ٹائم دے۔ اگر اللہ نے سنبھلنے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے تو جتنی سانسیں ہمیں ملی ہیں میرے بھائیوں، ان سانسوں کا صحیح استعمال کرو، اللہ کو راضی کر لو، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو، علماء حق سے اپنا تعلق مضبوط کرو، ہر کسی کو عالم کا مقام مت دو، عالم کا درجہ جاہلوں کو مت دو۔ یہی آج کی میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، علماء حق سے جڑنے والا بنائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔